بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ میں نے سب کو آزما لیا، اپنے پہرائے کی مجھے پہچان ہو گئی ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے جیسے کسی نے میرے پہ کالا علم کر دیا، حالانکہ یہ نہیں پتا کہ میرے اپنے کرتوت کالے ہیں۔ نصیب میرا ساتھ ہی نہیں دے رہے، میں نے پتہ نہیں کیا بگاڑا قسمت کا۔ جب انسان مصیبتوں کی زد میں آتا ہے تو پھر ایسے الفاظ منہ سے نکلتے ہیں۔ اب دیکھیے، ویدک اسٹرالوجی میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ جیسے ہی آپ ان کا نام سنتے ہیں یا اسٹرالوجر حضرات آپ سے ان کا ذکر کرتے ہیں تو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن سوچ میں ضرور غرق ہو جاتا ہے انسان کہ آپ پہ ڈھیا چل رہا ہے یا آپ پہ سارستی چل رہی ہے۔ اور جب سارستی یا ڈھیا کی ذات میں آتا ہے، پھر یہی جو میں نے پہلے کلمات کیے ہیں انسان کی زبان سے یہی نکلتے ہیں، اور اسی دوراہے سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، میں آج کی جو ویڈیو ہے میری، میں ڈھیے پہ بات کروں گا، لیکن اس وقت موجودہ طور پر جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ڈھیا جو ان سے دو سائن یعنی دو راشیوں پہ چل رہا ہے، پچھلے سال کا چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور 2027 میں جا کے مڈ میں جا کے یہ ختم ہوگا جیسے سیٹن آگے نکلے گا۔ اب ڈھیا کہتے کس سے ہیں؟ اسے کہتے ہیں 2.5 سال۔ دیکھیں، جب آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو ہم اپنی پیدائش میں سب سے پہلے جو پلانٹ پکچر ہوتی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ جس ہاؤس میں بھی مون بیٹھا ہو، جس ہاؤس میں مون بیٹھا ہو، اس کے 12ویں گھر میں زول آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ سارستی لگ جاتی ہے۔ اور وہی مون سائن سے اگر زحل چوتھے اور 8ویں گھر میں آ جائے تو اس کو ڈھیا کہتے ہیں۔ یہ 2.5 سال کے لیے ہوتا ہے، سارستی جو ہوتی ہے وہ 7.5 سال کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اب جو موجودہ وقت کی بات کروں تو اس وقت ڈھیا جو ان سے ہے سنگھ راشی یعنی لیو والوں پہ، برج اسد والوں پہ۔ اگر ان کا مون سائن ہے، اسینڈڈ نہیں، سن سائن نہیں، جب ہم لیو کی بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ سن سائن ہے۔ جب ہم راشی کہیں گے پھر مون سائن ہے۔ اسینڈڈ کی نہیں بات کر رہا میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا کہ جن کا سن سائن ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں جن کا مون سائن لیو ہے۔ اور دوسرا جو زوڈیک کا سائن ہے وہ ہے دھنور راشی یعنی سیجیٹیریس، جن کے چوتھے گھر میں زحل ہے اس وقت موجودہ طور پہ مون سائن سے، جن کی پیدائش کے وقت مون اگر سیجیٹیریس کا تھا یا مون لیو کا تھا، اسد کا تھا، سنگھ راشی کا تھا، ان کے 8ویں گھر میں اور سیجیٹیریس والوں کے چوتھے گھر میں، ٹھیک ہے۔ آج مجھے کیوں اس پہ بات کرنا پڑ گئی؟ پورا سال نہیں میں نے کی، اس کی وجہ اہم ہے۔ آج کی جو ویڈیو ہے یہ سنگھ راشی یعنی لیو، جن کا مون سائن لیو ہے، پھر ذہن نشین کر لیجئے گا، پھر اس بات کو ذرا ذہن نشین کر لیجئے گا، جن کا مون سائن لیو ہے پیدائش کے وقت، ان کو باقاعدہ ڈھیا لگ چکا ہوا ہے، پچھلے سال کا لگا ہوا ہے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے آج یہ کر رہا ہوں، مجھے ضرورت پیش آئی کہ اس وقت دیکھیں زحل جون سے آپ کے اسینڈڈ راشی سے، آپ کے مون سائن سے 8ویں گھر میں، سورج بھی وہیں پہ ہے، راشی کا مالک بھی وہیں پہ ہے، راشی کا مالک بھی، مون سائن کا مالک بھی وہیں پہ ہے، اور منگل بھی جون سے اپریل میں وہیں پہ آ رہا ہے۔ 3 پلانٹ اوپر سے ڈھیا، اوپر سے ڈھیا، خاص طور پر برج اسد یعنی سنگھ راشی والوں کو یہ 1.5-2 مہینے بڑی احتیاط کے ساتھ گزارنے ہوں گے۔ دیکھیں ڈھیے میں ہوتا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے، چلتے کام جو ان سے وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، بے چینی پیدا ہوتی ہے، انگزائٹی پیدا ہوتی ہے، اور یہاں تک کہ
وہ لوگ جن پہ بڑا انسان کو مان ہوتا ہے کہ یار ساری دنیا میرے ساتھ کر سکتی ہے، یہ نہیں کر سکتا، وہ بھی کر گزرتے ہیں، وہ بھی کر گزرتے ہیں۔ لین دین کے معاملات میں اڑچنیں پیدا ہونا، اگر کسی کے دینے ہیں اس کا تقاضا بدتمیزی کی حد تک اترانا، اگر آپ نے کسی سے لینے ہیں اس نے نظر ہی نہیں آنا آپ کو۔ اور دوسری سب سے اہم بات، انسان کا جادو، کال علم کہ میرے پہ کسی نے کچھ کر دیا۔ حالانکہ دیکھیں یہ جو ڈھیا ہوتا ہے یا ساڑھ ستی ہوتی ہے نا، جب ظہر چوتھے یا آٹھویں گھر میں آتا ہے یا 12ویں گھر میں آتا ہے، یہ انسان کے اپنے جو ان سے کیے ہوئے اعمال ہوتے ہیں نا، اس جو کرم ہوتے ہیں نا، ان کو اس کا جو ان سے نا پھل یعنی پرینام مل رہا ہوتا ہے۔ ہمیشہ پرابلم کہاں پہ ہوتی ہے؟ جب ہم اپنی ذمہ داریاں کسی پر عائد کر دیتے ہیں، خود نہیں اپنی ذمہ داری لیتے کہ یار یہ غلط میری وجہ سے ہوا ہے۔ زحل ایک پریکٹیکل پلینٹ ہے، یہ کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ محنت کریں اور آپ کو اس کا پھل نہ ملے۔ بالکل ملتا ہے، دیر سے ضرور مل سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے۔ اب ڈھیے میں ہوتا کیا ہے؟ گھریلو معاملہ جو ان سے وہ بگڑنا شروع ہو جاتے ہیں، صحت ڈسٹرب رہتی ہے، کسی کے ساتھ جو ان سے ریلیشن وہ زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ جہاں آپ کی دکان ہے، آپ کا کارخانہ ہے، یا جو بھی چیزیں ہیں جہاں پہ آپ اپنے روزگار کا باقاعدہ بندوبست کرتے ہو، وہاں پہ جو ان سے آپ کو بے چینی شروع ہو جاتی ہے، دل نہیں لگتا وہاں پہ۔ ہر چیز کو جو ان سے شک کی نظر سے انسان دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ایسے فیصلے جو ان سے کرنے شروع کر دیتا ہے جس سے باقاعدہ نقصانات جو ان سے ہیں وہ دونوں ہاتھوں سے خود خریدتا ہے۔ تو ایسی چیزیں ڈھیے میں جو ان سے چلتی ہیں۔ لیکن یہ میں پھر کہوں، سورج تو اس وقت 8ویں گھر میں ہے، زحل تو پچھلے سال کا 8ویں گھر میں ہے، لیکن سنگھ راشی والوں کو، جن کا برج اسد، جن کا مون سائن، میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، غلطی مت کھائیے گا یہاں پہ، آپ کے برتھ چارٹ میں، آپ کی پلانٹ پوزیشن میں اگر مون آپ کے لیو میں ہے تو آپ کو ڈھیا ہے، یا مون آپ کی سیجیٹیریس میں ہے تو آپ کو ڈھیا ہے۔ یہ 2.5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے، یہ انسان کو بڑا کچھ سکھا کے جاتا ہے۔ اگر سیکھنے والا ہو، سیکھنا ہو تو درخت سے بھی سیکھ لیتا ہے، جہاں جاؤ وہاں گرو۔ جس نے نہ سیکھنا ہو وہ مسجد نبوی میں بیٹھ کے بھی نہیں سیکھتا، نہ انہوں نے سیکھا ہے۔ ایسے بھی تھے لوگ جنہوں نے سیکھنا ہو نا، وہ ندی کے کنارے بیٹھ کے بڑا کچھ سیکھ لیتا ہے، وہ 24 گھنٹے سیکھنے کے عمل میں رہتا ہے۔ بڑی واہ ویلیں چیخیں نکلتی ہیں انسان کی جب انسان پہ برا وقت آتا۔ مجھے رات کو ایک آدمی کہہ رہا تھا، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا تو کہہ رہا تھا، کہتا ہے ایک بات بتائیں، انسان کو جب دکھ آتا وہ اتنا پکارتا ہے خدا کو تو اس کی دعا نہیں قبول ہوتی، اس کا کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم خدا کو پکارو اور تمہاری دعا قبول نہ ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ تم دکھ میں خدا کو پکارتے ہو، تم دکھ میں سکھ کو پکار رہے ہوتے ہو، خدا کو نہیں پکار رہے ہوتے ہو، دھوکہ دے رہے ہوتے ہو سکھ کے نام کا۔ خدا کو کبھی سکھ میں پکار کے دیکھو جب تم سکھی ہو۔ سنتا تو وہ دکھ میں بھی ہے، لیکن تم ایک آنت کا مطلب کیا ہے؟ تم پورا یکجا ہو کہ اپنے آپ کو پورا اکٹھا کر کے تم بکھرے ہوئے پکارتے ہو۔ ذہن میں بازار ہوتا ہے، دل میں خواہشیں ہوتی ہیں۔ تو لہذا سیجیٹیریس والوں کو بھی چوتھے گھر میں، اب دیکھیں 8ویں گھر میں یہ کرتا کیا ہے، اب یہ کرے گا کیا؟ منگل اور سورج اور زحل جو 8ویں گھر میں، دیکھیں لیٹیگیشن کے معاملات سے آپ کو بالکل بچنا ہوگا۔ بالکل اگر آپ اس وقت کرائسس میں ہیں یا کسی کا اس میں آپ نے الکوہل یا کوئی ایسی نشہ آور چیزوں کا اپنے آپ کو عادی نہیں بنانا، یہ فراریت ہے۔ چند لمحوں کے لیے یہ آپ کو جو ان سے دور کرتی ہے، کوئی بھی آپ الکوہل لے لے، کوئی بھی چیز ہے، لیکن جیسے ہی آپ اپنی اصلی حالت میں آتے ہو تو دکھ اس سے زیادہ پلٹ کے واپس پلٹ آتے ہیں۔
بالکل آپ نے ایسا کام نہیں کرنا، لیٹیگیشن کے معاملات سے بچیے گا، کسی سے قرضہ نہیں آپ نے لینا، کوئی نئی انویسٹمنٹ بلکہ تو کرنی نہیں، کوئی وہ ہو نا کہ انسان کے پاس کوئی ایسٹ کہیں سے کوئی آپ کو، اگر آپ نے بڑا زور آزمائی کر کے آپ نے کہیں سے حاصل کر بھی لیا، کوئی پیسہ کسی سے ادھار لے کے کاروبار میں بالکل نہیں آپ نے لگانا۔ ازدواجی زندگی کیوں؟ سیٹن جونس ہے وہ آپ کے 7ویں گھر کا مالک بھی ہے اور آپ کے 6ٹھے گھر کا مالک بھی ہے، وہ 6ٹھے گھر کا مالک بھی ہے جو 8ویں گھر میں ہے۔ اب یہاں پہ سب سے جو بہترین بات ہے، دیکھیں تبدیلی جو سی ہوتی ہے دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ظاہری تبدیلی ہوتی ہے، ایک انسان کے اندر چینجنگ ہوتی ہے۔ زحل 8ویں گھر میں پائسس میں آ کے چاہے ڈہیا لگا ہوا ہے، جتنا آپ اپنے اندر چینجنگ لائیں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ذرائع جبرے سے اجتناب کیجیے گا، بلکہ ان لوگوں کی محفل، ان لوگوں کے ساتھ جو تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس پیدا کر لیں، جو لوگ جو بات بات پہ جو بتنگر بناتے ہیں یا اپنے کسی ایک کام پر اس کو فوکس کر کے چلیں، اس کے رزلٹ آپ کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ بات کی بات ہے۔ اپنے آپ کو اپنی ذات میں مصروف کر لیں، تھوڑی خاموشی اختیار کر لیں۔ کیوں؟ کیتو بھی آپ کے 28 مارچ کو جو میری ویڈیو آ چکی ہوئی ہے وہ آپ کے مگا نچھتر میں اس وقت آپ کے گھر میں ہے۔ جتنی خاموشی اختیار کریں گے آپ کے لیے اتنا بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ دیکھیں وقت گزر جاتے ہیں، وقت کوئی نہیں ٹھہرتا، کوئی بھی نہیں ٹھہرتا، کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، انسان نہیں ٹھہرتا تو وقت نے کہاں ٹھہرنا ہے؟ لیکن کیے ہوئے غلط فیصلے بڑی دور تک انسان کو لے جاتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک تو سنگھ راشی والوں کو بڑی احتیاط کر کے چلنا ہوگا، بڑی احتیاط کر کے چلنا ہوگا، خاص طور پر خواتین کو جن کے انٹرنل کوئی پرابلمز ہیں، یوٹرس کا مسئلہ ہے یا جو بھی آپ کے ہیں، اس میں کوشش کیجیے دوائی کے ساتھ معاملات کو حل کرنے کی۔ آپریٹ کی طرف ابھی مت جانے کی کوشش کیجیے گا، لیکن ڈاکٹر سے ضرور ہدایات لے لیجیے گا۔ ڈاکٹر سے اتنا ضرور کہیے گا کہ میں مہینہ 1.5 مہینہ اگر 2 مہینے آپریٹ کے بغیر میں دوائی کے ساتھ میرے نکل سکتے ہیں تو بہتر ہے۔ یہ ڈاکٹر آپ کو بالکل، لیکن اس کے مشورے کے بغیر آپ نہیں کرنا۔ اگر جہاں پہ تھوڑی سی لچک نظر آتی ہو تو بالکل جلد بازی مت کیجیے گا۔ اب اسی طرح سیجیٹیریس والوں کے ان کے 4تھے گھر میں ہے، گھر کے معاملات تو خراب ہوں گے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ پراپرٹی کے حوالے سے کچھ سی اڑچنیں سامنے آئیں گی۔ 4تھا گھر زمین و جائیداد کا ہوتا ہے، والدہ کی صحت کا بڑا خاص خیال رکھنا ہوگا۔ بالکل کوئی بھی آپ نے اپنی کچھ چینجنگ رہائش کے حوالے سے، دفتری معاملات کے حوالے سے کوئی چینجنگ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ ازدواجی زندگی میں بڑا دیکھ بھال کے چلنا ہوگا۔ لیکن سیجیٹیریس والوں کو ایک چیز جو سی بڑی کامن ہے ان کی، ایک چیز، آپ کو جوپیٹر 7ویں نظر دیکھ رہا ہے آپ کی راشی کو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ غیب سے کہیں نہ کہیں سے آپ کی مدد ضرور ہوگی۔ اگر آپ 100 غلطیاں کریں گے تو 40% جو اس پہ کوئی نہ کوئی غیبی طور پر یا کوئی ویسے کوئی آپ کے ساتھ جو کوئی طاقت آپ کے ساتھ ضرور ہوگی۔ تو جوپیٹر آپ کے سینڈل کو دے ہے۔ جوپیٹر 7ویں نظر 75% اس کی نظر کام کرتی ہے، باقی پلانٹ اگر 7ویں نظر دیکھے تو 25% کام کرتے ہیں۔ لیکن لیو کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیو کو بالکل کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ایک تو کیتو گھر میں، دوسرا زحل جون سا وہ 8ویں گھر میں۔ بالکل احتیاط کر کے چلیے گا۔ کوئی نیا کام ابھی آپ نے شروع کرنے کی کوشش نہیں کرنی، نہ کسی سے قرضہ لینے کی کوشش کرنی ہے۔ جاب بالکل نہیں چھوڑنی کسی کے کہنے پہ جب تک پورا انتظام نہ ہو جائے، اور نہ ہی کسی کے سبز باغ میں آنا ہے کہ اس طرح نہیں، اس طرح کر لیں گے، اس طرح کر لیں گے۔ اور خاص طور پر ڈرائیونگ کرتے وقت ذرا احتیاط کیجیے گا۔ جہاں پہ اپائے یہ کہ جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے کہ اپنے اندر چینجنگ کرنے کی کوشش کیجیے۔ اپنے من کی قلم پکڑیں، یہ نہیں من کی قلم پکڑیں اور دیکھیں کہاں کہاں میں نے کس کس کو فل سٹاپ لگانا ہے، کس کس کو حاشیہ لگانا ہے،
کہاں پہ جا کے جو ان سے میں نے اب چینجنگ کرنی ہے، کون سا رشتہ ایسا اہم ہے جس کو ساتھ لے کے جو چلنے کے قابل ہے اس کو لے کے چلنا ہے، باقی سب کو جو ان سے صرف سلام دعا کی حد تک رکھنا ہے۔ برا وقت انسان ٹھیک ہے آتے ہیں، لوگوں پہ آتے ہیں، سب پہ آتے ہیں، کس پہ نہیں آتا، لیکن یہ ایک لرننگ لیسن ہوتا ہے انسان کے لیے۔ اب 8واں گھر میڈیٹیشن کا بھی ہوتا ہے، سیکرٹ کا ہوتا ہے، بالکل اپنے جذبات، اپنے خیالات، اپنے نجی معاملات سوائے اپنے سے کسی سے ڈسکس نہ کیجیے، اپنے رب سے کیجیے۔ جب یہ میری ویڈیو سنیں اس کے بعد غور ضرور کیجیے گا میری باتوں پہ، اور باقاعدہ دیکھیے گا۔ اب تو کوئی نہ آپ کسی اسٹرالوجر سے پوچھیں، آپ کو یہ ایپ جون سی ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اپنی ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ اس پہ ڈالے، دیکھیں آپ کے برتھ چارٹ میں مون جون سا وہ آپ کو لیو کا تو نہیں ہے، سنگھ راشی کا تو نہیں ہے، مون سیجیٹیریس کا تو نہیں ہے پیدائش کے وقت۔ اب تو بڑا آسان ہے، ہم سے کو پوچھ کے دیکھیں۔ آج سے 20-30 سال پہلے جب ہم وہ جنتریاں اکٹھی کر کے ریکارڈ رکھتے ہوتے تھے، پھر اس میں دیکھتے ہوتے تھے کہ مون اس وقت کہاں تھا۔ اب تو انہوں نے اتنی جدت پیدا کر دی ہے، ہر چیز آسان کر دی اب، لیکن انٹرپریشن نہیں وہ کر سکتے۔ انٹرپریشن آپ نے باقاعدہ اپنے عبور پہ جو آپ نے پڑھا ہے، جو آپ نے اس پر ورک کیا ہوا ہے، انٹرپریشن آپ نے کرنی ہے، وہ ایپس نہیں کرتی۔ ہاں آپ کو پلانٹ پکچر D9 D1 D16 چلت، یہ ساری چیزیں تو دشا کون سی چل رہی ہے، یوگ کون سا بنا ہوا ہے، تتھی کون سی ہے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو ایپس بتا دے گی، لیکن اس کی انٹرپریشن آگے آپ نے خود کرنی ہے، جو جانتا ہے یہ کام۔ تو لہٰذا میری سنگھ راشی والوں کو، سیجیٹیریس والوں سے بالکل آپ نے مہینہ 1.5 مہینہ بڑی احتیاط کر کے گزارنے ہیں۔ خدا کا ذکر کثرت سے کیجیے، تنہائی میں ذرا اپنے آپ کو لے کے رکھیے، کام بھی دنیاوی کیجیے، یہ نہیں کہ نہیں، لیکن اپنے اندر تنہائی پیدا کیجیے، ذرا ان لوگوں کو بالکل پیچھے دھکیل دیجیے جو سوائے پریشانی، ٹینشن، کمزوریاں ڈھونڈنا، ان کو بالکل پیچھے کر دیجیے۔ آپ نے باقاعدہ یہ کام کرنا ہے۔ کالے تل یہ جو ان سے شکر اور شہد، یہ تینیں چیزیں مکس کر کے آپ نے جو ان سے نا روزانہ کیڑوں کو ڈالنی ہے، اور خدا کی وحدانیت، سورہ اخلاص یا آیت الکرسی کثرت سے پڑھے، اور اپنے رب کے حضور دعا کرے کہ یا باری تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، تو ہی بے شک ہے، تیرے سوا کچھ بھی نہیں ہے، بے شک تو لائق عبادت ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو بس میل لے، باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔